یہاں نہیں جانا، خوف ہے، یہاں لاشیں گری تھی۔ صدیوں پہلے کربلا میں 9 لاکھ نے 72 قتل کیے تھے، آج 3 کروڑ کہہ رہا ہے کہ میں نے کربلا جانا ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہ صدا تشریف فرما ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا مالک کسی بھی سائل کو رکے نہ، جسے حسین نے بلا لیا وہ ضرور جائے گا۔ یہاں تو اب تو صرف چند سازشیں اور چند دھمکیاں دی گئی ہیں نا۔ جب بازو کٹ رہے تھے، جب ہاتھ کٹ رہے تھے، لوگ تو تب بھی کربلا جا رہے تھے۔ جب متوکل کا دور آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اگر کیا ہے، لوگ کیوں کربلا کی طرف جاتے ہیں؟ یہ عباسی بادشاہ تھا، یہ بہت ملعون تھا، ظالم تھا۔ اسے اس کے وزراء نے بتایا کہ حسین کی کربلا کی زیارت نہیں رک رہی۔ اس نے کہا کیوں نہیں رک رہی؟ اس نے کہا جی حسین کی آج سے کی پڑے۔ اس نے کہا اتنا ٹیکس لگا دو کہ کوئی حسین کی زیارت کے لیے جائے نا۔ یہ سطر میں سید و آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں، اندر سے یوں تمنا تڑپے گی جب اس نے بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا اور اعلان ہو گیا کہ اب جو کربلا جانا چاہے گا اتنا ٹیکس دے گا تو کربلا جائے گا۔ اگلے دن متوکل کی موت ہو گئی جب اس نے دیکھا کہ اس کے شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آ گئی۔ شہر کی سب سے غریب عورت سب سے پہلے آئی، اور اس نے آگے جو جملہ کہا وہ جملہ تمہارے عقیدوں کے لیے۔ اس نے متوکل کے دربار میں آگے کہا میں نے سنا ہے کہ زیارت سستی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا بڑھیا ٹیکس لگ گیا ہے۔ اس نے یوں ہی جلدی سے چادر کا پلو کھولا، کھول کے یوں دینار نکالے، یہ پکڑ جاؤں۔ یوں گرتے ہوئے دینار دے کے متوکل نے کہا تو بہت ضعیفہ غریب ہے، تیرا تو کمانے والا بھی کوئی نہیں، کہاں سے لے کے آئی ہے؟ اس نے کہا جس نے بلایا ہے اس نے دیے۔ رات کہہ کے سوئی تھی حسین تیری زیارت کے لیے آنا ہے، خواب میں آ کے اس نے کہا چادر اٹھا۔ جس نے بلایا اس نے دیے، پکڑ اب جاؤں؟ اس کا رک، ابھی کربلا نہیں جانا۔ اس نے فوراً وزراء کو بلایا، وزراء کو بلا کے اس نے کہا نہیں ٹیکس لگانے سے نہیں ہوگا، حسین تو اپنے نوکروں کو درہم و دینار دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کرے؟ اس نے کہا کوئی اور سخت شرط لگاؤ۔ کیا شرط لگائیں؟ اس کا جو حسین کی زیارت کے لیے جائے اس کا ایک بازو کاٹو۔ بازو کٹوائے گا کربلا جائے گا۔ اگلے دن جب سائلوں کے دربار میں آنے کا وقت ہوا، کیا متوکل سائلوں کو سنے گا تو وہی بڑھیا، اب دیکھیے گا جملہ سنیے گا، عقیدہ دیکھیے گا، وہی بڑھیا اپنا دائیں ہاتھ سر پہ رکھ دے متوکل کے دربار میں۔ متوکل نے کہا بڑھیا اب کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے زیارت مفت ہو گئی ہے۔ بازو کٹوا رہا ہے نا، کٹوانے آئے۔ اس نے کہا میں نے کاٹنا ہے، تو نے سر پہ کیوں رکھنا ہے؟ او کیا کہنے علی والو، حسین کے عاشقوں، بڑھیا دے گا دی اب یہ میرا نہیں حسین کا ہو گیا ہے۔ جو چیز حسین کی ہو جائے وہ سر پہ رکھی جاتی ہے۔ اب یہ بازو میرا نہیں ہے، یہ حسین کا ہے، جلدی کاٹ، کربلا جانے دے۔ اس نے کہا ابھی کا بھی اصول بدل دیتے ہیں، پھر ایک بازو نہیں 2۔ بڑھیا نے کہا دونوں کاٹ۔ اس نے کہا پاؤں بھی کٹیں گے۔ اس نے کہا دونوں کاٹ۔ متوکل نے کہا میں اسی بڑھیا کو ایسا عبرت کا نشان بنا دوں گا، پھر دنیا کوئی زیارت کے لیے جانے کے لیے سوچے گا بھی نہیں۔ یہ بڑھیا کیا سمجھتی ہے کہ میں اس کے عشق کے آگے ہار جاؤں گا؟ اس نے کہا ابھی اس بڑھیا کے بازو بھی کاٹتے ہیں، اس کے پاؤں بھی کاٹتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یہ زیارت کے لیے کیسے جائے گی۔ متوکل اپنے محل کے باہر مینار پہ کھڑا ہو گیا، بڑھیا کے بازو کٹوائے گئے،
बुढ़िया के पांव कटवाए गए। खुद महल के मीनार पे खड़ा मंजर देख रहा था और उसने अपने सिपाहियों से कहा, धक्का दो बुढ़िया को दरबार से बाहर, अब मैं देखूंगा कटे हुए हाथों से, कटे हुए पांव से चलेगी कैसे, उठेगी कैसे, जाएगी कैसे। जो ही सिपाहियों ने लहू से भरी बुढ़िया को यूं दरबार से बाहर धक्का दिया। मतवक्कल मीनार पे देख रहा था, अभी धक्का देके अभी बुढ़िया जमीन पे गिरी नहीं, या एक घोड़े सवार आया, उसने हाथ से बुढ़िया को उठाया, अपने घोड़े के ऊपर बिठाया। बुढ़िया ने जाते जाते मतवक्कल की तरफ देखा, शुक्रिया, पहले चल के जाना था, अब वो लेने आ गए। पहले मैंने चल के जाना था, मैंने चल के जाना था, अब वो लेने के लिए आ गए। तेरा शुक्रिया, मैंने तो चलना था। तारीख गवाह है कि जब बॉर्डर सील किया गया था कि जो भी काफिला आएगा एक कत्ल करवाएगा और बाकी जाएंगे। बादशाहत की आंखें तब फट गई जब कत्ल होने वालों की लाइन लंबी थी, ज़ियारत में जाने वालों की लाइन थोड़ी थी। हर कोई कहे मुझे कत्ल करो, इन्हें जाने दो, मुझे कत्ल करो, इन्हें जाने, मुझे कत्ल करो, इन्हें जाने। एक दूसरे पे सबकत ले रहे थे, नहीं तू जा, मुझे कत्ल होने दे, तू जा, मुझे कत्ल होने दे। आखिर बादशाह ने तंग आके कत्ल होने वालों से आके पूछा, उन्होंने कहा तुम्हें जिंदगी से मोहब्बत नहीं, कत्ल हो गए इन्हें क्यों भेज रहे? उन्होंने जो जवाब दिया वो जवाब इसलिए कौन का अकीदा था। उन्होंने कहा हम इसलिए कत्ल हो रहे हैं, इन्होंने जाके हुसैन की कब्र चूमनी है, हमने कत्ल हो गए हुसैन के कदम चूमने। मोहब्बत हुसैन ये है कि हुसैन आज भी करबला में खींच रहा है। अल्लाह ने अपने घर में सिर्फ अमीर बुलाए। जाओ कुरान मिंबर पे लेके आओ, अल्लाह के घर जाने का दावतनामा कुरान से निकालो। खुदा कहता मुस्तती हो तो मेरे घर आना, साहब इस्तात हो तो आना, मकरूज हो ना आना, बेटी ब्याहने वाली है ना आना, गरीब हो ना आना, मजदूर हो ना आना। अमीर खुश खुश अल्लाह के घर की तरफ चले। उसने हमें बुला लिया, गरीब सहम गया। उसने भी मालदारों को बुलाया, तो अब गरीब कहां जाए? गरीब सहमा हुआ था। या करबला से हुसैन के करम ने अगड़ाई ली। हुसैन को तो गरीब है, कर्जा लेके करबला वापस हुसैन करेगा। मासूम का फरमान है नमक से खाना खा लेना, करबला की जियारत को तर्क ना करना। नमक से खाना खाओ, करबला जरूर जाना। इमाम ने फरमाया उधार ले लो किसी से, किसी के पांव पड़ जाओ कि मुझे इतना दे दे, मैं एक बार करबला जा सकूं। जब इमाम ने यह जुमला कहा तो सामने बैठा हुआ बंदा रो पड़ा। उसने कहा मौला वापस आके भी तो उसी ने कर्ज उतारना है ना, तो फिर वो मांगेगा कैसे? इमाम ने तड़प के कहा जो उसका कर्जा नहीं रखता वो तुम्हारा रखेगा। लेना तुमने है, वापस हुसैन ने करना है। खुदा ने कहा मेरे घर आओ अमीर, हुसैन ने कहा मेरे घर गरीब हो। खुदा ने कहा मेरे घर आओ मैं पिछले गुनाह माफ करूंगा। हुसैन ने कहा मेरे घर आओ मैं अगले गुनाह भी माफ करूंगा। जाओ जाके उलमा के सरों पे कुरान रख के पूछो, अल्लाह के घर जाओ तो खुदा ने शर्तें रखी हैं। लिबास एक पहनवाऊंगा, सर मुंडवाऊंगा, खुले मैदान में सुलवाऊंगा, पहाड़ियों के दरमियान दौड़ाऊंगा, अपने घर के साथ चक्कर लगवाऊंगा। कभी कहूंगा पत्थर चूमो, कभी कहूंगा पत्थर मारो, कभी कहूंगा जागो। जब एहराम बांध लोगे फिर मेरी शर्तें हैं, तिनका नहीं तोड़ सकते, मच्छर नहीं मार सकते, झूठ नहीं बोल सकते, गीबत नहीं सुन सकते, वरना एहराम बातिल हो जाएगा। इतने सारे काम तुमने करने हैं, फैसला फिर मैंने करना है कि मैंने हज कबूल करना है कि नहीं करना, हज रखना है कि नहीं रखना। क्या कहने हुसैन तेरे करम के। हुसैन ने कहा तू सिर्फ नीयत कर, कबूल पहले करूंगा, सफर बाद में करवा। हुसैन ने कहा तू सिर्फ नीयत कर के मैं करबला आना चाहता हूं, तू नीयत कर। हुसैन कहते हैं मैं तुझे पहले गुनाहों से माफ करूंगा। अब सत्र सुनिए। एक बंदे ने इमाम से पूछा, उसने कहा मौला हर अमल करने के बाद कबूल होता है, नमाज पहले पढ़ो बाद में कबूल।
روزہ پہلے رکھو بعد میں کو. خدا نے کوئی عمل پہلے قبولیت میں نہیں لایا. پہلے عمل کرو پھر قبول. یہ کربلا کی واحد زیارت ہے, یہ قبول پہلے عمل بعد میں. عرفان والے بندے صدر سننا, پوری زندگی صدر کا نشہ رکھنا. امام نے فرمایا واحد کائنات میں حسین کی ذری ہے جسے ہاتھ لگانے سے پہلے بدن کا معصوم ہونا ضروری ہے. حسین پہلے گناہوں سے دھوتا ہے, پھر اپنے شہر بلاتا ہے. پھر حسین جب ذری پہ لے کے جاتا ہے تو حسین ایسے کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے باہر آیا. اس لیے کہ گناہگار کے ہاتھ میں طاقت کیا کہ وہ حسین کی ذری پہ ہاتھ ڈال لے. مولا حسین کہتے کہ ہم پہلے اسے گناہوں سے صاف کر دیتے. ایران کا رہنے والا شخص تھا, زیارات کی کتابوں میں یہ واقعہ عام ملتا ہے. ایران کا رہنے والا شخص تھا, اتنا کربلا آیا کہ پھر اس کا کربلا کے بعد دل نہ لگا. ایران سے اپنا سارا کچھ بیچ کے کربلا ہی آ گیا. کربلا شہر میں سکونت اختیار کر لی اور وہیں پہ ایک دکان بنا لی. ایک دن کچھ مہمان ملنے کے لیے آئے تو اس نے مہمان دکان پہ بٹھائے, ملازم کو اٹھا کے کہا کہ ایسے کر, گوشت لے, گھر جا, زوجہ کو بتا کہ میرے ساتھ چند مہمان آئیں گے, وہ گھر کھانا کھائیں گے. ملازم نے گوشت لیا اور گوشت لے کے وہ چلا گیا. شام کو جب گھر پہنچا تو گھر پہنچ کے اس نے بیوی سے پوچھا کھانا تیار ہے؟ اس نے کہا نہیں. کیوں؟ اس نے کہا کہاں سے آج تو نے گوشت لے کے بھیجا؟ وہ گوشت تو گل ہی نہیں رہا. جب اس نے دیکھا کہ برتن میں ویسے ہی گوشت ویسے کا ویسے پڑا, ویسے ہی اٹھایا اور چل پڑا. دکاندار سے جا کے کہنے لگا کربلا میں غلط سودا بیچ رہا ہے, تجھے ڈر نہیں لگ رہا حسین ابن علی سے؟ کیوں؟ اس نے کہا میرے مہمان آئے تھے, تو نے توہین کروا دی میری. جو گوشت میں تجھ سے لے کے کیا وہ کس چیز کا گوشت تھا؟ باسی تھا, ابھی تک تو وہ گوشت پکا ہی نہیں. اتنا کہنا تھا, دکاندار نے اٹھا دکان سے باہر آ کے حسین کے حرم کی طرف ہاتھ کر کہا میرا حسین ضامن ہے, میں نے دھوکہ نہیں کیا. جب اس نے کہا نا حسین ضامن ہے, چپ ہو گیا. واپس حسین کی ذری پہ آیا, نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے حسین کی ذری پہ بیٹھ گیا. آنکھیں بند ہو گئی. خواب میں حسین ابن علی آئے. فرمایا دکاندار سے جا کے معافی مانگ, تو نے کربلا میں اس کے ساتھ لہجہ سخت رکھا ہے. تجھے نہیں پتا کہ حسین کربلا میں کسی کو اونچا بولتا برداشت نہیں کرتا؟ اس کا مولا دھوکہ کیا اس نے میرے ساتھ. امام نے دھوکہ نہیں کیا. جس ملازم کو تو نے گوشت دیا تھا وہ گوشت لے کے میرے حرم سے ہو کے گزرا تھا, اور جو گوشت میرے حرم سے گزر جائے اس پہ آگ اثر نہیں کرتی. جانور کا گوشت حسین کے حرم سے گزر جائے تو اس پہ آگ حرام ہو جاتی ہے. حسین فرماتے جو وجود میرے شہر میں آئے اس پہ آتش جہنم حرام ہو جاتی. کربلا زیارت کا مطلب صرف ذری دیکھنا نہیں, حسین کو ملنا ہے. اگر کوئی جائے اور جا کے کہے کہ یہ حسین کا حرم, وہ سرکار عباس کا حرم, یہ ذری نہیں, پھر وہ زیارت نہیں. 10 محرم 61 ہجری کربلا میں شمر بھی حسین کو دیکھ رہا تھا, لیکن جیسے حر نے دیکھا, حر کے پاس معرفت تھی, حسین کے قاتل کے پاس معرفت نہیں تھی. حسین کہتے میرے شہر آؤ تو پھر معرفت کے ساتھ آؤ. کتاب میں جملے نہ پڑے ہوتے تو عقیل شاہ جی بادشاہ حسین کی قسم میں کبھی عقیل شاہ جی ممبر پہ نہ پڑتا. مولا حسین فرماتے ہیں کہ جب میرا زائر مجھے ملنے کے لیے کربلا میں آتا ہے, حسین فرماتے ہیں اس کا سب سے پہلے استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر عباس کھڑا ہوتا ہے. ابو الفضل عباس کہتے ہیں کہ حسین نے مجھے بھیجا ہے کہ میرا ایک مہمان آ رہا ہے, ہر آنکھ برس رہی ہے. میری دل سے دعا ہے اس روحانی ماحول میں اللہ ہر کسی کو کربلا بلائے. میرا بادشاہ حسین ہر کسی کو کربلا بلائے. کوئی ایسا نہ ہو کہ جو مانے حسین کو اور حسین کا شہر نہ دیکھے. ایک بار زندگی میں کربلا ضرور جانا.
واقعات اتنے ہیں کہ میں پڑھتا چلا جاؤں میری آنکھوں کے سامنے یوں واقعات گزرتے چلے جا رہے ہیں، رات بیت جائے۔ وہ جس گنہگار کو حسین مولا امیر المومنین نے کہا تھا اسے میرے شہر میں دفن نہ ہونے دینا، اور پھر اگلی رات علی نے مجاوروں سے کہا تھا وہ جنازہ آ رہا ہے اس کا استقبال کرو، مجاوروں نے کہا مولا کل آپ نے کہا تھا کہ اسے دفن نہیں ہونے دینا وادی السلام میں، آج کہہ رہے ہیں کہ اس کا شہر کے باہر جا کے استقبال کرو۔ علی کی آواز آئی یہ بہت گناہگار تھا، یہ شہر میرے دفن ہو کے اپنی بخشش چاہتا تھا، میں علی سے اپنے شہر میں دفن ہوتے برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو مولا مرنے کے بعد کیا نیکی کی اس نے جو آپ نے معاف کر دیا؟ فرمایا مرنے کے بعد نیکی نہیں کی، صرف یہ ہوا کہ جب اس کے ورثا اس کا جنازہ لے کے نجف کی طرف آ رہے تھے تو رستے میں طوفان آ گیا، کربلا کی مٹی اس کے کفن پہ پڑ گئی ہے۔ میرے حسین کے شہر کی مٹی طوفان کے ساتھ اڑتی ہوئی اس کے کفن پہ پڑ گئی، اس کے کفن پہ کربلا کی خاک کا پڑنا تھا، اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے، اب جاؤ اس کا استقبال کرو، اس کے کفن پہ کربلا کی مٹی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم اپنے مرنے والے کے کفن میں سجدہ گاہ رکھتے ہیں تاکہ حسین کے شہر کی یاد اس کے کفن میں ساتھ جائے۔ ایک بار کربلا ضرور جاؤ تاکہ 70 قدم پہ وہ مقام دیکھو جہاں بہن دیکھتی رہی ہے اور بھائی ذبح ہوتا ہے۔ سادات و مومنین سے معافی مانگ کے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم شاہ جی آپ جائیں گے، کربلا اتنا سن کے نہیں رلاتی جتنا کربلا دیکھ کے رلاتی، ساری زندگی بھی ذاکروں سے کربلا سنو، ویسے نہیں تڑپو گے، جب جا کے دیکھو گے نا پھر تڑپو گے۔ ابھی تک بہت سے گوشے ہیں جو پڑھے ہی نہیں گئے، اب بھی کربلا جائیں نا جی، جو ظاہر بیٹھے میری گواہی دیں گے، نہر الکما کے ساتھ ایک باغ ہے امام جعفر صادق کا، وہ باغ آج بھی ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے مولا امام جعفر صادق کے باغ سے کھجوریں لے کے آتے ہیں۔ نہر الکما کے بالکل باہر ایک مسجد ہے، اسے کہتے ہیں مسجد صاحب الزمان، یہ باب سدرہ کے بالکل سامنے یہ مسجد صاحب الزمان ہے، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے وہاں جاؤ۔ اس مسجد کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت میں لکھا ہے کہ جب بھی میرا 12واں کربلا آتا ہے ہر شب جمعہ تو مولا امام زمان اس مسجد میں پہلے آتا ہے، یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے یہاں سے ننگے پاؤں ننگے سر پھر اپنے جد حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ شب جمعہ وہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوتی ہے کہ آج مولا نے اپنے بابا کی زیارت کے لیے آنا، یہ ہے پہلی فضیلت۔ اب اس مسجد کی غربت کیا ہے؟ یہاں مسجد بنی کیوں؟ اب کتابوں نے ایک روایت سنائی ہے کہ جب حسین گھوڑے سے گرے تھے تو یہاں گرے تھے، پہلی بار جب حسین نے مرتجز کی زین چھوڑی ہے تو جہاں حسین گرے وہاں اب مسجد صاحب الزمان ہے۔ مسجد صاحب الزمان سے سیدھا دیکھو تو باب سدرہ، باب سدرہ سے آگے صحن، صحن کے آگے برآمدے، پھر آگے مولا حسین کی زرعی۔ اگر یہ ناپا جائے نا تو یہ 1.5 سے 2 کلومیٹر کا سفر ہے، 1.5 سے 2 کلومیٹر سفر ہے مسجد صاحب الزمان سے حسین کی قبر تک۔ جب میں پہلی بار کربلا گیا تو میں کربلا 7 سفر نامہ لکھ رہا تھا، 2009 تھا، میں نے لکھا حسین یہاں گرے۔ اس کے بعد بابا جی میں چل پڑا، میں رستے میں سوچتا آیا گرے وہاں تھے، دفن وہاں کیسے ہوئے؟ حسین کی لاش تو اٹھانے والا ہی کوئی نہیں تھا، اکبر کی لاش حسین نے اٹھائی، عباس کی لاش حسین نے اٹھائی، قاسم کی لاش حسین نے اٹھائی۔ جب غریب نے گھوڑے کی زین چھوڑی تو حسین کا لاش ہی اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، تو پھر یہ 2 کلومیٹر کا سفر حسین کا کیسے ہوا؟ میں ذہن میں یہ سوال سوچتا سوچتا آ گیا، میرے عقل کام نہ کرے،
یا وہ روایت ٹھیک نہیں؟ اگر زری یہ ہے حسین کی تو گرے وہاں کیسے؟ یہی سوچتا سوچتا میں امام کے حرم میں داخل ہو گیا. مغربین کی نماز کا وقت تھا, مجھے آج تک یاد ہے. نماز مغربین میں نے جماعت کے ساتھ ادا کی. ادا کرنے کے بعد میں حسین کی زری پہ گیا. میں نے زری پہ جا کر رو کے یہی سوال کیا, مولا گرے آپ وہاں تھے, دفن یہاں کس نے کیا؟ روتا روتا میں جتنی دیر زری میں راہ میں باہر نکل آیا, باہر آیا تو ایک سیاہ امامے میں عالم دین زیارت پڑھ رہے تھے. میں ان کے قریب کھڑا ہو گیا, میں رو رہا تھا. انہوں نے زیارت کی کتاب بند کی. میں نے ان سے پوچھا آپ اردو سن لیتے ہیں؟ اس نے کہا میرا تعلق ہندوستان سے ہے. میں نے کہا میں پاکستان کا زائر ہوں, ایک روایت کی تصدیق چاہتا ہوں. اسے کہا پوچھ. میں نے کہا وہ جو مسجد صاحب الزمان بنی ہے یہ روایت ٹھیک ہے حسین وہاں گرے تھے؟ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. بابا جی میں نے کہا اگر گرے وہاں تھے دفن یہاں کیسے ہوئے؟ یہ منبر ہے, شام کا وقت ہے, مجھے حسین کی قسم اس عالم دین کے یوں بلا آنسو داڑھی میں ہے. اس نے امامہ اتارا, میرا ہاتھ پکڑا, بالکل حسین کی زری کے سامنے جا کر کہا مجھے قبر حسین کی قسم ہے, پوچھ تو نے لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں, حسین گرے وہاں تھے. یہاں تک حسین چل کے نہیں آیا, شمر نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا. حسین کو لے کے آیا حسین کی بہن کے خیمے کے سامنے. اس نے اونچی آواز سے کہا اس کی بہن کا خیمہ کہاں؟ جہاں ڈیلہ زینبیہ ہے یہاں آپ سے زینب اٹھی. آواز آئی زلفوں سے ہاتھ نکال. جن زلفوں میں